السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اہلا وسہلا ومرحبا۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم پرسنل ڈیولپمنٹ ٹپس کی بات کر رہے ہیں اور پچھلے 2 ہفتوں سے ہم امپلیمنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جتنا ہم نے مواد اکٹھا کیا تھا اس کو اب اپلائی کیسے کریں، اور پچھلے کچھ 2 ہفتوں سے ہی ہم لکھ رہے ہیں اور اپنی روٹین کو جائزہ لے رہے ہیں، اور پچھلے ہفتے بھی ایک لسٹ شیئر کی گئی تھی جس میں تمام وہ سنتیں موجود تھیں جو ایک انسان کو مسلمان ہونے کے ناطے کرنی چاہیے۔ آج جو ہے ہمارا ٹاپک ہے کھانے کے آداب سے ریلیٹڈ ایک لسٹ شیئر کی جا رہی ہے، اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا آپ اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں، یا اس میں جو باتیں مینشن کی گئی ہیں وہ آپ کے لیے کوئی نئی تو نہیں ہے، یا بھول تو نہیں گئے ہیں، یا پھر کسی سنت سے آپ غافل تو نہیں ہیں۔ یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں ہیں جو سنت شادی شدہ ہیں وہ آپ نے یاد کرنی ہے اپنی، کہ کیونکہ ہم لوگ دعائیں نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دعائیں آنا چاہیے جو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے یہ دعائیں جو ہے نوٹ ڈاؤن کر لینی ہیں اور یاد کر لینی ہے، ساتھ میں اس ویک جو ہے کھانے پینے کے آداب سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی کرنی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو احساس ہو کہ ہم کون کون سی سنتوں پر عمل پیرا ہیں اور کون کون سی سنتیں ہم نے ابھی تک چھوڑی ہوئی ہیں، یعنی فوت شدہ ہیں وہ، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ تلاوت سنیں گے پہلے ہم آیت نمبر 62-73 کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ
خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. آج کی آیات ہے ہماری آیت نمبر 74 سے 91 تک. ٹاپک ہمارا وہی بنی اسرائیل کا چل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بات فرما رہے ہیں؟ یہ پچھلی آیت سے لنک کر رہی ہے. پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک گائے کا ٹاپک شروع ہوا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ گائے کو ذبح کریں، جس میں وہ کترا رہے تھے. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ گائے کو ذبح کرنے سے کوئی گھٹنا ہو جائے گی یا یوں کہیں اپشگن ہو جائے گا. تب کیا ہوا؟ تبھی اسی حال ہی میں ایک مرڈر ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو اس مقتول کو یعنی اس باڈی کے اوپر لگوایا بنی اسرائیل سے. تب وہ کیا ہوا؟ باڈی نے اپنے مرڈرر کا نام بتا دیا. تو گائے کے واقعے سے ان لوگوں کو بہت بڑی نشانی یہ دکھائی گئی کہ وہ جو ایک باڈی تھی مردہ تھی اور وہ جو تھی بول پڑی. تب اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر توجہ آخرت کی طرف کروائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے ہی آخرت میں بھی اٹھائے گا اور اس کی طرف ایسے ہی سب نے لوٹنا بھی ہے. اتنی بڑی بڑی نشانیاں ان کے سامنے ہوئیں، سمندر کا پھٹ جانا، اتنا بڑی نشانی، من و سلوہ کا آنا اور بادلوں کا سایہ ہونا، پھر یہ اتنی بڑی نشانی کی ایک باڈی، مری ہوئی باڈی، وہ بول پڑی. تو اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، من بعد ذالک، بعد اس کے، فہی کالحجارۃ، تو وہ پتھر کی طرح ہیں، او یا اشد، زیادہ شدید ہیں، قسوۃ، سختی میں. یعنی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل بہت زیادہ سخت ہو گئے. سختی کی وجہ کیا بنی؟ کہ جب اللہ کی آئی ہوئی آیات پر یقین نہیں رہا. ٹھیک ہے، سختی کی وجہ یہی بنی کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں ان کے سامنے پیش کی گئیں اور انہوں نے اس پر یقین نہیں کیا. تب کیا ہوا؟ خیر کا جذبہ جو تھا وہ ان سے نکل گیا، کیونکہ جتنا ایمان کمزور ہوتا جاتا اتنا خیر کا جذبہ نکلتا جاتا، وہ ان کے اندر سے نکلتے گیا. تو اللہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ ان کے دل بہت سخت ہو گئے. پھر اللہ پاک اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کس طرح سخت ہو گئے. جیسے کوئی پتھر، یا جیسے پتھر سے بھی زیادہ سختی میں، اس سے بھی زیادہ مضبوطی میں سخت ہو گئے اس کے تو ان کے دل. تو پھر آگے کہہ رہے ہیں پتھروں کی بھی اللہ پاک اقسام بتا رہے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھر البتہ وہ ہیں جو پھوٹ پڑتی ہیں ان سے نہریں. یعنی پتھروں میں سے بھی ایسے کچھ پتھر ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، یعنی خیر و کثیر کا سمبل ہوتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے اتنے واقعہ پیش آ جائیں تو کیا ہوتے ہیں؟ وہ نہر کی طرح ہوتے ہیں، یعنی خیر کثیر. ان سے
ان کے اندر سے خیر کثیر پھوٹ رہی ہوتی ہے، ہر کوئی ان سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، ہر جگہ وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، نیکی کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پھر نکل آتا ہے ان سے پانی، یعنی پتھر میں بھی کوئی پھر بعض پتھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پھٹ جاتا ہے اور پھر اس سے پانی نکل آتا ہے، اور پانی کس کا سمبل ہے؟ زندگی کی علامت کا سمبل ہے کہ اس پانی سے بھی لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یعنی دوسروں کے لیے وہ سکھ اور سکون کا باعث بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ کچھ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے سکھ دکھ کا کام کرتے ہیں کہ وہ ان کے سکھ دکھ میں ان کے ہمدرد بن جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں خوف سے اللہ کے، یعنی لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے، بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، یعنی عاجزی کی علامت، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں عاجزی سی فیلنگ آتی ہے، یعنی ہم بھی عاجز ہونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک بتا رہے ہیں یہ تو ان کی جو کوالٹی ہے سخت دل کی، ان کی تو سب سے اعلیٰ درجے کی، سب سے اوپر، پتھروں میں بھی کچھ کوالٹیز ہیں، ان کا تو پتھر، ان کا تو دل ایسا ہے بہت ہی زیادہ سخت پتھر کی طرح ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جو یقین نہیں کر رہے ہو یا تمہارے دل میں ایک شک کا بیج بنا ہوا ہے، یا پھر تمہیں سامنے اتنی بڑی بڑی نشانیاں سمجھ نہیں آتی، تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ غافل ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے جو دل کے اعمال ہیں، دل میں جو تمہارے ارادے ہیں، سوچے ہیں، اس کو اللہ نہیں جانتا؟ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر باخبر ہے اور ہر چیز سے واقف ہے۔ تو یہاں سے ہمیں عمل کی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے دل کی اصلاح بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جتنا دل نرم ہوگا اتنی ہی ہمیں ہدایت کی بات سمجھ آئے گی اور ہدایت ہمارے اندر اترے گی، اور جتنی ہدایت ہوگی اتنا ہی تقویٰ ہوگا، ٹھیک ہے، یوں کہیں جتنا تقویٰ اتنی ہدایت، کیونکہ تقویٰ کیسے آتا ہے؟ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے، جب انسان اللہ کی باتیں سنتا ہے، اللہ کی آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل رو اٹھتا ہے، وہ رو اٹھتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ تو ہم نے اس بات سے اپنے لیے جائزہ لینا ہے کہ کیا ہمارے دل نرم ہیں، یا پھر ہمارے دل بھی ایسے ہی ہیں کہ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہمارے دل پہ سے بھی باتیں اتر کے چلی جاتی ہیں، گزر جاتی ہیں، اور ہمارے عمل میں کوئی چینجنگ نہیں آتی ہے، اور ہم بھی بس سرسری سا سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو ہمیں پتا تھا، اس میں کیا نئی بات ہے، یا ہم بھی یہ ایسا ایٹیٹیوڈ دکھا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے لیے، حالانکہ تحقیق ہے ایک گروہ ان میں سے یسمعون کلام اللہ، وہ سنتے ہیں کلام اللہ کا، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، پھر وہ تحریف کر ڈالتے ہیں اس میں بعد اس کے جو انہوں نے سمجھ لیا اسے، وہم یعلمون، جبکہ وہ علم رکھتے ہیں۔ یہاں پر مدینہ کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ چکے تھے ہجرت کر کے، تب کیا ہوا، کچھ لوگ فوراً مسلمان ہو گئے، کیونکہ یہ ہوتا تھا کہ یہود کی مجلسوں میں، یعنی یہود کے پاس جو تھے، یہود میں دو گروپس ہوا کرتے تھے، ایک تھا اسکالرز کا گروپ اور ایک تھا امین کا گروپ، ٹھیک ہے، وہ بھی آگے ہی ان آیات میں ہی ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اسکالرز کا گروپ کیا ہوتا تھا؟ یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے اور بہت زیادہ جانتے تھے، اور اپنی اپنی مجلسوں میں یعنی ڈسکس کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں، یہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک نبی آئیں گے، ان کی یہ اوصاف ہوں گے، ان کا یہ نام ہوگا، جو بھی تورات میں مینشن کیا گیا تھا اس کے اکارڈنگ یہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ اب جب مسلمان لوگ ہو گئے تو اب ظاہر سی بات ہے، اب ان کو حیرانی یہ تھی کہ یہ تو اسکالرس ہیں اور علم والے ہیں بہت زیادہ، انہیں تو یہ کیوں مسلمان نہیں ہو رہا، انہیں تو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ وہ اسی کی طرف اشارہ ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئے تمہارے لیے، حالانکہ تحقیق ایک گروہ ان میں سے ایسا بھی ہے جو کلام کو سنتا ہے، یعنی تورات کو پڑھتا پڑھاتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کے علماء ایسے ہیں کچھ لوگ کہ وہ پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں۔ یا اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو کوہ طور پر گئے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا کلام سنا تھا، آپس میں کنیکٹڈ ہو رہے تھے وہ دونوں، یعنی اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے تھے اور انہوں نے سنا تھا
اسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر وہ تحریف کر ڈالتے ہیں اس میں بعد اس کے جو انہوں نے سمجھ لیا اسے. یعنی آیت نمبر 55 کی ہی وضاحت ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو چن کے کوہ طور پر لے گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر کیا کیا تھا، ان کا رد عمل کیا تھا کہ انہوں نے پہلے ریمان یہ کی تھی کہ ہم اللہ کو اور آپ کو کلام کرتے ہوئے سننا چاہتے ہیں، اور جیسے ہی وہاں گئے وہاں انہوں نے کیا کرا، فوراً اپنی ڈیمانڈ بدل دی، کہا نہیں ہم یہ نہیں کافی ہمارے لیے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں. اور جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی تھی تو کیا انجام ہوا تھا، ان کو عذاب ملا تھا. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ثم یحرفونہ، کہ پھر وہ تحریف کر ڈالتے ہیں، یعنی بات کو بدل دیتے ہیں. اور بات کو کیوں بدلتے ہیں؟ کیونکہ وجہ کیا ہوتی ہے، وجہ ان کی اپنی خواہشات کی پیروی کرنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہم یعلمون، جبکہ وہ علم رکھتے ہیں. ہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہاں اسکالر ہیں، تو تم ان سے یہ امید مت رکھو کہ یہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے. تو ہمارے لیے یہاں پر کیا سبق کی بات پتہ چلتی کہ نمبر 1 تو ہدایت جو ہے اللہ دیتا ہے. نمبر 2 ضروری نہیں ہے جس کے پاس علم زیادہ ہو تو اس کے بعد ہدایت بھی زیادہ ہو. ٹھیک ہے. تو جاننا کافی نہیں، علم کے لیے سنجیدگی ضروری ہے. یہ بات ذہن میں رکھے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک انسان لگ رہا ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں آپ کا اس سے واسطہ زیادہ ہے کہ جب بھی آپ اس کے سامنے بیٹھتے ہیں وہ بہت بہت لمبی چوڑی باتیں کرتا ہے، دین کی بہت اچھی اچھی باتیں، حدیثیں اسے آتی ہیں، قرآن اسے آتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھی تو بہت زیادہ عمل میں ہوگا. لیکن جب آپ اس کی پریکٹیکل لائف دیکھتے ہیں تو اس کے قول و فعل میں فرق ہوتا ہے. تب آپ وہاں سے تذبذب میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، ان کو تو سب پتہ ہے، انہیں تو سنت بھی پتہ ہے، انہیں تو یہ بھی چیزیں پتہ ہیں، اتنا نالج ہونے کے بعد یہ عمل نہیں کر رہے، تو یہ کیسا علم ہے، یہ کیسی ہدایت ہے. ہم وہاں سے کہتے ہیں نا، ہم وہاں سے شک میں آ جاتے ہیں کہ ہم پھر کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے دیکھے ہیں پڑھنے پڑھانے والے قرآن کو، پھر ہم یہی کوٹ کرتے ہوتے ہیں نا کہ کچھ عمل ومل نہیں کرتے ہیں، صرف پڑھنا آتا ہے ان سے اور کچھ عمل نہیں کرتے ہیں. تو کیا بتا رہے ہیں یہاں پر ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے اسی کو ہدایت ملی بھی ہو، وہ با ہدایت بھی ہو، با عمل بھی ہو. ضروری نہیں ہے، کیونکہ علم کا تعلق جو سنجیدگی سے ہے. جو علم حاصل کرتے ٹائم سنجیدہ ہوتا ہے، سیریس ہوتا ہے، تو اس کا علم جو ہے عمل میں شو بھی ہوتا ہے. اور جس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ صرف ہم نے یہ علم اس لیے حاصل کرنا ہے تاکہ ہم لوگوں پر روب جھاڑ سکیں، تو اس کا علم جو ہے اس کو کچھ فائدہ نہیں دیتا ہے. یہی علماؤں کا حال تھا یہود کے، کہ ان کا کیا تھا کہ لوگوں پہ روب جھاڑنا ہے، ان کا نام بہت زیادہ تھا تو شو آف کرنا ہے، تو اسی وجہ سے ان کا بھی علم جو تھا عمل میں نہیں آ سکا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. کون ہے یہ؟ منافقین ہے. یعنی منافقین کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو ایک گروپ نے اور جنم لے لیا تھا، اور وہ کون سا گروپ تھا؟ وہ منافقین کا گروپ تھا. یہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، بظاہر ایمان لائے تھے. اور کیوں لائے تھے ایمان؟ تاکہ اسلام کے ہونے کے بعد جو فائدہ اٹھاتے ہیں مسلمان، ہم وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے. فائدے کے غرض سے یہ مسلمان ہوئے تھے. اب کیا کہتے ہیں آگے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں بعض ان کے طرف بعض کے. جب یہ منافقین جو ہیں مسلمانوں سے ہٹ کے اپنے گروپ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا تُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو کہتے ہیں کیا تم بتاتے ہو انہیں جو کھول دی ہیں اللہ نے تم پر. یعنی جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ علماء ان کے جو تھے ڈسکس کرا کرتے تھے، اور ان کے مجلس میں ایک ٹاپک تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب کو ڈسکس کیا کرتا تھا. اب جب عوام الناس مسلمانوں سے انٹریکٹ کرتی تو مسلمانوں سے وہ کہتی کہ ہاں ہم نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمیں گائیڈ کیا گیا ہے اور نبی کے اوصاف بتائے گئے ہیں. یعنی یہ کہہ دیتے آپس میں ڈسکس کر دیتے کہ ہاں یہ چیزیں ڈسکس ہوا کرتی تھیں ہماری مجلس میں. تبھی کیا کرتے منافقین، جا کے ان کو روکتے لوگوں کو کہ ایسا تم مت کیا کرو، تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تم ان کو بتا رہے ہوتے ہو، تم یہ کہہ رہے ہوتے ہو کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ نبی جو ہیں حق ہیں، ہاں ہم نے ان کا ذکر جو تھا اپنی بکس میں پڑھا ہوا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے. اور کیوں منع کرتے تھے؟ لیحاجوکم بھی عند ربکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے ساتھ اس کے باس تمہارے رب کے. یعنی تم جو یہ باتیں بتا رہے ہو تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم ایک ریکارڈ سیو کر رہے ہو اپنے خلاف. یہ تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے دن، یہ حجتیں کریں گے. مسلمان پھر کہیں گے اللہ سے کہ اللہ یہ جانتے تھے نبی کے بارے میں، اللہ پاک ان کو پتا تھا لیکن اس کے باوجود یہ ایمان لے کر نہیں آئے، تو تم یہ چاہتے ہو کہ یہ قیامت کے دن جو تھے حجتیں کریں تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں.
افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کہ تم یہ بات کیوں تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان کا ایمان جو تھا قیامت کے دن کے اوپر تھا، ان کو یقین تھی کہ قیامت آئے گی. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا بھلا نہیں وہ علم رکھتے بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ریکارڈ کا محتاج نہیں ہے کہ یہ کہیں گے تب اللہ پاک کے پاس ریکارڈ آئے گا. اللہ پاک کے پاس تو ریکارڈ ہے، اللہ تو دل کے حال جانتا ہے، اللہ تو وہ باتیں جانتا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف چھپا رہے ہیں، اور وہ بھی جانتا ہے جو یہ ظاہر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ثبوت جو یہ اکٹھے کریں گے اللہ وہی ثبوت پیش کرے گا. جب اللہ نے قیامت کے دن پیش کرنا ہوں گے تو اللہ کہیں سے بھی لے آئے گا اور ان کے خلاف حجتیں پیش کر دے گا. تو اللہ جو ہے ہر کچھ جانتا ہے. تو یہاں سے ہمیں ایک بات کیا پتہ چلتی ہے کہ ایک تو یہی پتہ چلتی ہے کہ یہود میں سے بھی کچھ منافقین تھے، اور قیامت کے دن لوگ اللہ کے سامنے ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے. ٹھیک ہے، کیوں کریں گے؟ کہ وہ یہی کہیں گے کہ تمہیں ہم نے، جس کو وہ فالو کر رہے ہوں گے تو ان کا گریبان پکڑ پکڑ کے کھینچیں گے کہ ہم نے تمہیں فالو کیا، تم نے ہمیں کیوں نہیں گائیڈ کیا صحیح، اور سب کچھ ایسے ہی ہوگا، جھگڑا ہوگا، نفسی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو وہی بات ہے. پھر آگے آتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اب یہاں پر سیکنڈ گروپ کا ذکر ہے جو کہ امید ہے، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، نہیں وہ علم رکھتے کتاب کا سوائے تمناؤں کے، اور نہیں ہیں وہ مگر گمان کرتے. ٹھیک ہے، اس کی ایکسپلینیشن جو ہے آگے والی آیت میں انشاءاللہ تب ہم بات کریں گے. کتاب کا جو ہے ہم پر 4 حق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں، لیکن کتاب کے بارے میں ان کے پاس کیا ہوتا ہے، ان کے دین سے ریلیٹڈ ان کا کیا گمان ہوتا ہے؟ تمناؤں کے اوپر ان کی بیسڈ جو ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ تمنا ہے اور گمان کے اوپر ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم اپنے لیے بات سیکھتے ہیں کہ کتاب کے ہمارے پاس 4 حق ہیں. نمبر 1 ریڈنگ آتی ہو یا ہم سے تلاوہ آتی ہو. نمبر 2 میننگ آتا ہو، ٹھیک ہے، ہمیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آتی ہو. نمبر 3 انڈرسٹینڈنگ ہو، یعنی ہمیں تفسیر بھی آتی ہو، پس منظر پتہ ہو. نمبر 4 عمل میں ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم یہ 3 پروسیس سے ہم جب گزر جاتے ہیں تب پھر ہم امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اس کورس میں ہم یہ سب چیزیں سیکھ رہے ہیں، ریڈنگ بھی سیکھ رہے ہیں اور ٹرانسلیشن بھی سیکھ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو تفسیر بھی بتایا جا رہی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیسے اس کو امپلیمنٹ میں لایا جائے. ٹھیک ہے، اب پھر آگے ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان کے لیے وہ جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے. ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ پاس ہے اللہ کے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ لے لیں بدلے اس کی قیمت تھوڑی. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے. یعنی انہوں نے تحریف شروع کر دی تھی. علماؤں کا کام ان کے یہی تھا کہ وہ بدل ڈالتے اور کیا کرتے، اپنے ہاتھوں سے ایڈیٹنگ کرتے تورات کے اندر، اور پھر کیا کرتے، اس کو اللہ کے نام لے کر کوٹ کرتے کہ یہ نا دیکھو اللہ نے فرمایا ہے، یہ بات جو ہے نا اللہ نے کہی ہے. یہ کرتے. اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ ہلاکت ہو ان کے اوپر جنہوں نے یہ ایسا کام کیا کہ وہ اللہ کے اوپر کوٹ کریں، جھوٹی بات لگائیں. اور کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ یہ تھوڑی سی قیمت خرید لیں، یعنی اپنا جو ایک ان کا رتبہ تھا وہ بنا رہے، قائم رہے. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ کہہ رہا ہے ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے اس کے لیے جو وہ آؤٹ کم پاتے ہیں اس سے، یعنی واہوائی جو لوگوں کی چاہتے ہیں اپنی، جو ایک ان کو ہے کہ ہمارا کریز بنا رہے، تو اس پر بھی اللہ کہہ رہے ہیں ہلاکت ہے. تو ہمیں یہاں سے عمل کی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ بغیر علم کے بات نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ خود ہی ایڈیٹنگ کرتے اور پھر کیا کرتے، اللہ کے نام پر لگا دیتے. اور انسان جو کچھ لکھتا ہے اگرچہ اچھا لکھے تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور اگر برا لکھے جیسے یہ لوگ کر رہے تھے تحریف، تو وہ کیا ہوگا، وہ عذاب جاریہ بنے گا. ٹھیک ہے، تب ہم نے اس بات کا جائزہ لکھ لینا ہے کہ ہم کتنا لکھتے ہیں اور ہم کیا لکھتے ہیں. یہ بات ہم نے دیکھنی ہے، کیونکہ اگر ہم اچھا لکھتے ہیں تو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے نوٹس تو ہمارے علاوہ سمجھ نہیں آئیں گے. تب سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے بچوں کے بھی کام آئیں گے. جو بھی آپ لکھتے ہیں تفصیل میں سے پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کرنا، یا جتنا بھی آپ لوگوں کو ورک دیا جاتا ہے لکھنے کا، تو ساتھ میں
انشاءاللہ آپ کے اسٹوڈنٹس کے بھی کام آئیں گے اور آپ کے بھی کام آئیں گے جب ان فیوچر آپ پڑھائیں گے کسی کو، تو وہ آپ کے نوٹس جو ہیں وہ آپ کو ایک خزانے کے مانند لگیں گے، آپ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نوٹس، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے ایک اس بات کا بہت ذہن میں رکھنا ہے کہ بغیر علم کے کبھی بھی بات نہیں کرنی ہے. جیسے کہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، جس کا بھی دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے کہہ دیتا ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عمل جو ہے سنت ہے. حالانکہ وہ سنت نہیں ہوتی، کہیں سے کانسیپٹ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا. لیکن اب یہ ٹرینڈ جو ہے ہمارے یہاں بھی نارمل ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ کہیں صحیح سے سنتے ہیں بات، اور آدھی پونی بات سنتے ہیں اور پھر وہ اس کو کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں آگے آگے کہ ہم نے یہ سنی ہے اور ہم بالکل پکے ہیں، ہم نے یہ بات سنی ہے. حالانکہ انہوں نے کچھ حصہ سنا ہوتا ہے، کچھ حصہ آدھی ادھوری بات سنتے ہیں اور پھر آگے کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت زیادہ دیکھ لیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا وعید دے رہے ہیں کہ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہم نے بہت زیادہ خوف کھانا ہے، جو بھی ہم نے بات کرنی ہے وہ اوتھینٹک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پھر آگے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. اب یہاں پر آیت نمبر 78 میں جو یہ ظنون تھی اس کی وضاحت ہی کی جا رہی ہے کہ وہ کیا گمان کرتے تھے کہ انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر دن گنے چنے. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کا جو تھا عقیدے میں تھوڑی خرابی تھی، آخرت سے ریلیٹڈ کانسیپٹ ان کا تھوڑا بگڑا ہوا تھا. تب اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کہہ دیجئے کیا لے رکھا ہے تم نے پاس اللہ کے کوئی عہد. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کو. أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم کہتے ہو اللہ پر جو نہیں تم علم رکھتے. یعنی ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ دیکھو ہم جہنم میں جائیں گے لیکن کچھ دن، صرف کچھ دن جائیں گے ہم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نا جنت میں بھیج دے گا. ٹھیک ہے، ایسے ہی ان کی بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے ان کے آخرت سے ریلیٹڈ عقیدے کو کہ ان کا کیا عقیدہ تھا. اسی سورۃ البقرہ میں ہی ذکر آئے گا ابھی آگے کہ کیا کہتے ہیں یہ کہ جنت میں یہود اور نصارہ جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائیں گے. ان کا کانسیپٹ یہ بھی تھا. ٹھیک ہے، جیسے بھی یہود و نصارہ جائیں گے، ایسے ان کے مختلف کانسیپٹ رہے ہیں آخرت سے ریلیٹڈ. تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ تم یہ سوچتے ہو کہ تم صرف کچھ دن کے لیے ہی جہنم میں جاؤ گے، باقی تمہاری ہی جنتیں، تمہاری ہی موجیں ہیں. کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کیا تم سے کبھی اس بات پر اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کی ہے اس ٹاپک کے اوپر؟ کہ تم نے آپس میں تمہارے کوئی عہد ہو چکا ہے جو تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ یا پھر اگر تم یہ بات میں پکے ہو اور اگر اللہ نے عہد لے رکھا ہے تو اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرے گا، اور اگر عہد نہیں لے رکھا ہے تو تم یہ بات بتاؤ کہ تم کیا اللہ کے اوپر باتیں جھوٹ لگا رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو اللہ کے حق میں. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته، ہاں کیوں نہیں، جس نے کمائی کی کوئی بری اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے، یعنی ایسے گناہ جس میں نیکی کرنے کا احساس ہی باقی نہیں رہا. ٹھیک ہے، یعنی کبیرہ گناہ جو کفر اور شرک تھا، یعنی اس میں اگر تم ملوث رہے اور اسی ہی ملوث میں ہی تمہاری زندگی بسر ہوئی تو کیا ہوگا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں یاد رکھو اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے، یعنی کفر اور شرک کیا ہوا ہے اور تم اس میں ملوث بھی ہو، تم نے اپنی پوری زندگی کفر اور شرک کرتے ہوئے ہی گزاری ہے، تو تم یاد رکھو تم جو ہو آگ والے ہو اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. کوئی تمہارے لیے جنت نہیں ہے. جنت کس کے لیے ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے کیے نیک اعمال. ٹھیک ہے، جنت ہے ایمان والوں کے لیے، اور ایمان کے ساتھ وہ کیا کرے، نیک اعمال کرے. نیک اعمال کیا ہوتا ہے، جس میں اخلاص ہو، اور نمبر 2 طریقہ جو ہے وہ سنت کے اکارڈنگ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکارڈنگ ہو. تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے وعدہ ہے اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو ساتھی ہیں جنت کے، ہم فیہا خالدون، تو اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، تو گویا کہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے کہ ایمان لائے انسان اور نیک اعمال کرے تو وہ جنت والا ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب لیا ہم نے پختہ عہد بنی اسرائیل سے، یعنی پیغمبر یا انبیاء کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا. کیا عہد تھا، لا تعبدون الا اللہ، نہ تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی.
یعنی نمبر 1 حقوق اللہ سے ریلیٹڈ کہ تم جو ہے اللہ کی عبادت کرو گے، یعنی تم شرک نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، اور تم کیا کرو گے، ساتھ والدین کے احسان کرو گے، احسان والا رویہ ہونا چاہیے۔ احسان کیا کہ کسی کے حق سے اس کو بڑھ کر دینا، ٹھیک ہے، کسی کو اس سے زیادہ دینا، یعنی اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا ہے۔ اور احسان میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ نمبر 1 تو زبان سے احسان ہونا چاہیے، یعنی کچھ بھی ان کے سامنے بڑی آواز میں نہیں بولنا، ایک دم سے جھٹک کے بات نہیں کرنی، بات میں احترام ہونا چاہیے، یعنی تمیز سے ادب کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنی ہے، نرم آواز رکھتے ہوئے اور آواز دھیمی رکھتے ہوئے، جسم سے عاجزی شو ہونا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے سامنے جب بیٹھو تو اکڑ کے نہیں بیٹھنا ہے، بہت زیادہ عاجز ہو کر بیٹھنا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ پاک نے پھر کیا حکم دیا، وذل قربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی یہ نہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے بنے رہو اور جب تمہارے رشتہ داروں کا نمبر آئے تو تم پھر ان کے ساتھ بد اخلاق ہو جاؤ، نہیں، ان کے ساتھ بھی تمہارا یہی رویہ ہونا چاہیے۔ والیتامى والمساکین، اور یتیم اور مسکین کے ساتھ بھی، یہ جو گروہ ہیں یہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے، اور ان لوگوں کی بہت زیادہ انسلٹ کرتے ہیں لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ان کی بھی رہنمائی کی، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو بس اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں، کوئی ہمیں فضیلت نہیں دی ہے کہ ہم کچھ اور ہیں وہ کچھ اور ہیں، وہ بھی انسان ہیں اللہ کے، بس یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے لے کے آزمایا ہے اور ہمیں دے کر آزما رہے ہیں، تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ایٹیکیٹس بتایا ان کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے کہ ان کے ساتھ بھی ہم نے احسان کا رویہ کرنا ہے۔ اور کیا کہا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات۔ اچھی بات کیا ہوتی ہے، ایک تو اسٹائل میں خوبصورت ہو، یعنی آپ کا جو اسپیکنگ آف وے ہے وہ آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے، اور بات جو ہے یعنی آپ کی اسپوکن اسٹائل وہ نرم ہونا چاہیے، اور کانٹینٹ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے، یعنی جو آپ بات کہہ رہے ہوں وہ اچھی ہو، سچی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات، یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی گروپ نہیں بتا رہے ہیں کہ انہیں سے کرنا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب سے اچھی بات کرو، کہ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا واسطہ آپ سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں غریب لوگ، یا پھر آپ ان کو لے لیں جو مانگنے والے ہوتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں اکثر ان کو جھٹک دیتے ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں کہ ان سے بھی اچھی بات کہنی ہے، ٹھیک ہے، جھٹکنا نہیں ہے، اگر تم نے کچھ نہیں دینا، ان کی ہیلپ نہیں کرنی تو ان کا درگزر کا معاملہ کرو، یہ نہیں کہ ان کی انسلٹ کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم تولیتم، پھر منہ موڑ لیا تم نے، الا قلیلا، سوائے قلیل تعداد کے، منکم، تم میں سے، یعنی کچھ لوگ تھے جو اس بات کے اوپر، اس حکم کے اوپر عمل پیرا رہے، لیکن سب نے زیادہ تر جو تھے منہ موڑ لیا، عہد پکا لیا، پکا کہا اللہ سے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے بعد عمل نہیں کرا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو کون، اعراض کرنے والے، یعنی تمہاری عادت ہی ہے اعراض کرنے والی، تم کرتے ہی یہی حرکت ہو کہ عہد کو کرتے ہو لیکن اس کو پورا نہیں کرتے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے، ٹھیک ہے، یہاں پر ایک حلیفانہ تعلق کا ڈسکس کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں، ایک یہود کے کچھ قبائل تھے جن کے نام ہے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینوقا، ٹھیک ہے، ایسی ہی مشرکین کے کچھ قبائل تھے جن کا نام تھا اوس اور خزرج۔ اب کیا ہوا، بنو قریظہ بنو نذیر یہ کون سے قبائل ہیں، یہود کے قبائل ہیں، اور انہوں نے کس سے حلیفانہ تعلق کرا، اوس سے حلیفانہ تعلق کرا، اور اس میں کیا تھا حلیفانہ تعلق میں کہ اگر یہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ ہوگی، ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے، ٹھیک ہے، تب کیا ہوگا، یہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی باہم جو ہے ان کو سپورٹ کریں گے، تو اس کی ہی طرف اشارہ ہے کہ بات یہ تھی کہ جب اوس کی لڑائی خزرج کے ساتھ ہوتی تو بنو قریظہ بنو نذیر جو تھے اپوزٹ ہو جاتے بنو قینوقا کے، اور بنو قینوقا کون سا گروپ تھا، وہ یہود کے ہی قبائل تھا، ٹھیک ہے۔ تب اللہ تعالیٰ یہاں اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ایک ہسٹری کے اوپر ان کے، کہ جب ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا، ٹھیک ہے، کیا عہد لیا تھا، لا تسفکون دماءکم، نہ تم بہاؤ گے خون اپنے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ تم نکالو گے اپنے نفسوں کو اپنے گھروں سے، ٹھیک ہے، یعنی ان سے بیسیکلی 4 عہد لیے اللہ تعالیٰ نے، کہ نمبر 1 تو قتل نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، ظلم زیادتی نہیں کرو گے اپنے ہی آپس میں، یعنی یہود قبائل آپس میں، اور جلا وطنی نہیں کرو گے، اور نمبر 4 فدیہ دے کر چھڑاؤ گے قیدیوں کو، اگر تمہارے پاس سے کوئی اور لوگ آتے ہیں تو تم کیا کرو گے، فدیہ دے کر ان کو چھڑاؤ گے، ٹھیک ہے۔ کیا تھا، بنی اسرائیل پر جو تھا حرام تھا دوسرے بنی اسرائیل کا قتل کرنا،
तुम अक़ररतुम व अंतुम तशहदून, फिर इकरार किया तुमने और तुम गवाही भी देते थे। ठीक है, तुम गवाह थे जब तुमने ये तुमसे अहद लिया गया तो तुम मौजूद थे, तुमने फिर उसको एक्सेप्ट किया था, लेकिन तुम्हारा क्या रद्द अमल रहा? तुम अंतुम हाउलाई तक़तुलून अनफुसकुम, फिर तुम वही लोग हो जो तुम कत्ल कर डालते हो अपने नफ्सों को। यानी इनके इसी की तरफ इशारा है कि जो बनु कुरैज़ा बनु नज़ीर थे अपोजिट में खड़े हो गए बनु कैनुका के, यानी औस और खजरज की आपस में लड़ाई हो गई। ठीक है, और क्या ताल्लुक था इनका आपस में? खलीफाना ताल्लुक था बनु कुरैज़ा का बनु नज़ीर का औस के साथ खलीफाना ताल्लुक। अब जब इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई औस और खजरज की, तब क्या हुआ, ये बनु कुरैज़ा बनु नज़ीर कैनुका के अगेंस्ट खड़े हो गए। फिर वही अल्लाह पाक कह रहा है कि तुम वही लोग हो जो तुम कत्ल कर डालते हो अपने नफ्स को। ठीक है, वतुखरिजून फरीक़म मिनकुम मिन दियारिकुम, और तुम निकाल देते हो एक ग्रोह को अपनों में से अपने घरों से, यानी तुम जिला वतनी करते हो। तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्म, और तुम चढ़ाई करते हो उन पर साथ गुनाह की, यानी तुमने जुल्म ज्यादती करने लगे हो। व इन यातूकुम उसारा, और अगर तुम्हारे पास कोई कैदी बनकर आ जाता तो फादूहुम, तो तुम फिदिया देकर छुड़ाते उन्हें। यानी जब कोई तुम, एक तो तुमने खुद निकाला उन्हें, अब तुम क्या करते, जो तुम्हारे पास फिदिया देकर फिदिया देने का मौका आता, अब तब ये क्या करते, ढंडोरा पीटते पूरे ग्रोह में, और सबसे चंदा लेते कि देखो हम तो ये बड़ा अच्छा काम करने जा रहे हैं, यानी शो ऑफ करते, फुल शो ऑफ करते ताकि हमारी वाहवाही हो। अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, हालांकि वो हराम किया गया था तुम पर निकालना उनका। जो तुम ये वाहवाही समेट रहे हो, जो तुम शो ऑफ कर रहे हो कि देखो हम तो फिदिया देकर छुड़ा रहे हैं अपने लोगों को, लेकिन अव्वल तो उनका निकालना ही हराम था तुम्हारे ऊपर। तुमने उनको जिला वतनी पे मजबूर ही क्यों किया कि वो उनकी कंडीशन ये वाली बनी कि वो तुम्हारे पास फिदिया देने वाली कंडीशन हो गई, वो तुम्हारे पास कैदी बनकर आ गए। अफतुमिनून बिबाजिल किताब, क्या तुम ईमान रखते हो बाज हिस्से पर, अल किताबा किताब की, वतकफुरूना बिबाज, और तुम कुफ्र करते हो साथ बाज के। यानी तुम ये वाला हुक्म तो मान लेते हो, फिदिया देकर छुड़ाने वाला हुक्म, और जब तुमसे बाकी 3 हुक्म कहे गए कि कत्ल नहीं करोगे, जुल्म ज्यादती नहीं करोगे, जिलावत नहीं करोगे, तो तुमने वो हुक्म तो नहीं माना। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, तो नहीं बदला है उसका जो करता है ये तुम में से, यानी कुछ पर हुक्म करे और कुछ पर हुक्म नहीं करे, क्या है बदला? इल्ला मगर खिज़युन फिल हयाती दुनिया, रुसवाई जिंदगी में दुनिया की। ठीक है, यानी जो अमल ये करेगा कि बाज किताब पर अमल लाएगा, बाज किताब पर अमल नहीं करेगा, तब क्या होगा उसके लिए? क्या है उसके लिए? दुनिया में रुसवाई है। वयौमल क़ियामती युरद्दूना इला अशद्दिल आज़ाब, और क़यामत के दिन वो लौटाए जाएंगे तरफ शदीद तरीन अजाब की, यानी दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी उनके लिए सख्त अजाब तैयार किया हुआ है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और नहीं है अल्लाह गाफिल उससे जो तुम अमल करते हो, यानी अल्लाह ताला जो है हमारे तमाम अमाल जो है वॉच कर रहा है। तो हमारे लिए यहाँ से क्या अमल की बात पता चलती है कि हमें जो है अल्लाह के तमाम अहकामात पर अमल करना चाहिए। ये नहीं कि हम भी बास किताब पर करें अमल और बास पर नहीं करें। ये ट्रेंड जो है, ये रिवाज जो है अब हमारे यहाँ भी आम हो चुका है। अब हम भी यही करते हैं कि जो हुक्म हमें आसान लगता है तो हम तो उसको तो फौरन हम कर देते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन जो हुक्म हमें गिरान लगता है कि हमें लगता है कि हमारी नफ्स को झुकना पड़ेगा या हमें कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, उस हुक्म को हम फौरन इनकार कर देते हैं, या फिर हम इनकार पर जाहिर नहीं करते हैं, उसको अपने अमल से शो करते हैं, हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हम उसको लेट डाउन कर रहे होते हैं उस हुक्म को, या फिर हम बातें भी बना रहे होते हैं कि अभी तो यार किताब 1400 साल पुरानी है, ये हुक्म तो बहुत पुराना है, ये तो उस दौर के लिए आसान था, इस दौर के लिए बड़ा मुश्किल है। ये चीजें हम हुज्जतें हिलावाजियां हम हिलासाजियां कहने लगते हैं, और क्या करते हैं हम फिर अमल नहीं करते। तो हम भी जहन में रखें कि अगर हम बात किताब पर ईमान ला रहे हैं और बाज का हम इनकार कर रहे हैं, लिटरली नहीं लेकिन अपने अमल से उसको शो करके इनकार कर रहे हैं, तब हमारे लिए भी क्या है, दुनिया में रुसवाई है और आखिरत के लिए भी सख्त तरीन अजाब है। तब हमें इस बात से डरना है और अपना जायजा लेना है। उलाइक अल्लज़ीना इश्तरौल हयात दुनिया बिल आखिरा, और ये काम जो था एक किताब को मानना और एक किताब को नहीं मानना, ये क्यों होता था? क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने खरीद ली जिंदगी दुनिया की बदले आखिरत की, क्योंकि इन्होंने आखिरत की जिंदगी को तरजीह दी। ठीक है, यानी आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी इन्होंने। ठीक है, और फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, तो ना हल्का किया जाएगा उनसे अजाब, वला हुम युनसरून, और ना वो मदद किए जाएंगे। यानी उन्होंने ये काम क्यों किया? क्योंकि उन्होंने दुनिया को प्रेफरेंस दी आखिरत के ऊपर। दुनिया में उनको वाहवाही चाहिए थी, दुनिया में उनको अपनी शोहरत पसंद आ रही थी, दुनिया उनको दिख रही थी, इन्होंने आखिरत को हकीर जाना, आखिरत को नहीं माना। तब क्या होगा इनके लिए? ना तो इनसे अजाब कम किया जाएगा और ना ही इनकी कोई मदद करेगा, कोई भी इनकी मदद नहीं करेगा।
ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत सख्त बात है। वलक़द आतैना मूसल किताबा वक़फ़ैना मिन बअदिही बिर्रुसुल, और अलबत्ता तहकीक दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब यानी तौरात, और पे दर पे भेजे हमने बाद उनके कई रसूल, यानी कई रसूल अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने भेजे। वो आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और एक और हिस्ट्री की तरफ अल्लाह इशारा दे रहे हैं कि हमने दी ईसा इब्न मरियम को वाज़ेह निशानियां और कुव्वत दी हमने उन्हें साथ रूहुल कुदुस के, ठीक है। ये इंशाअल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम का आगे वाक़या आएगा इंशाल्लाह, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम मुस्तकबरतुम, क्या फिर जब भी आया तुम्हारे पास कोई रसूल साथ उसके जो नहीं चाहते थे नफ्स तुम्हारे, तकब्बुर किया तुमने, ठीक है। यानी जब कोई रसूल आता तो तुम क्या करते, अगर तुम्हें तुम्हें वो अच्छे नहीं लगते तो तुम क्या करते, नंबर एक तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है कि तुम तकब्बुर करते हैं उनके सामने। तो फरीकुन कज़्ज़बतुम, तो एक ग्रोह को तुम झुटलाया तुमने, और फरीकुन तक़तुलून, और एक ग्रोह को तुम कत्ल करते रहे। यानी तुमने क्या करते, तुम तकब्बुर करते, और तुम कभी तो एक ग्रोह को तुम झुटलाते, तुम उनके लाई हुई तालीम का सब तुम इनकारी कर देते, फौरन कहते कि नहीं हम तुम पे यकीन नहीं करते, या फिर तुम्हारा रद्द अमल क्या होता है कि तुम उनको कत्ल कर देते। तो तुम सोचो ये तुमने क्या की है अमाल। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ, और उन्होंने कहा दिल हमारे गिलाफ नहीं, ठीक है, गिलाफ है। यानी क्या कहते हैं खुद कि हमारे पास जो है खजाने हैं इल्म के, यानी हम बहुत पढ़ते पढ़ाते हैं, हमें बहुत कुछ पता है, या फिर क्या मतलब होता है कि हमें तुम्हारी बातें जो है ना नहीं समझ आती, तो पता नहीं क्या कहते रहते हो, हमें नहीं समझ आती। बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फक़लीलन मा युमिनून, अल्लाह क्या करे, नहीं बल्कि लानत की उन पर अल्लाह ने बवजह उनके कुफ्र के, बस कितना कम वो ईमान लाते हैं, यानी ईमान में कितनी कमजोर है कि एक उनको नसीहत की बातें भी नहीं समझ आ रही हैं, उसके भी इनको एक बोझ सा फील हो रहा है। क्या कहते हैं, नहीं जी हमें बहुत पता है, या फिर कहते हैं हमें तुम्हारी बातें नहीं समझ आ रही, जबकि अल्लाह क्या कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है कि इनको बस लानत ही कर दी है अल्लाह ने, यानी इनको अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से दूर ही कर दिया है। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम, और जब आ गई उनके पास एक किताब यानी कुरान अल्लाह के पास से, तस्दीक करने वाली है उसकी जो उनके पास है, ठीक है। यानी जो उनकी बुक्स थी, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुरान ने तस्दीक कर दी। वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, हालांकि थे इससे कबल वो फतह मांगते उन पर जिन्होंने कुफ्र किया। यानी औस और खजरत की जब लड़ाइयाँ होती तब क्या होता, दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह आप ऐसे पैगंबर भेजे जो हमारे दरमियान पे फैसला करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले तो बहुत दुआएं करते, बहुत ज्यादा मांगते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह पाक उनका आप ज़हूर करें। जब उनका ज़हूर हो गया, फलम्मा जाअहुम मा अरफू, तो जब आ गए उनके पास जो उन्होंने पहचान लिया, कफरू भी, तो उन्होंने कुफ्र किया साथ उसकी। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो क्या करा, इन्होंने कुफ्र किया। यानी पहले तो दुआएं मांगा करते थे कि उनको भेजिए और हमारे बीच की इख्तिलाफात खत्म करे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए उनके दरमियान में तब क्या करा, इन्होंने फौरन इनकार कर दिया। तब अल्लाह क्या कह रहा है, फलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन, तो लानत है अल्लाह की काफिरों के ऊपर। बिसमश्तरो बिही अनफुसहुम, कितना बुरा है कि बेच डाला उन्होंने बदले उसके अपने नफ्सों को, अयकफुरु बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन, कि उन्होंने कुफ्र किया साथ उसके नाजिल किया अल्लाह ने जिद की वजह से। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कितना बुरा है कि उन्होंने अपने नफ्स को बेच डाला, यानी दुनिया को ही तरजीह दी। और जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में पैगंबर नहीं भेजा, तब इन्होंने क्या करा, उस जिद की वजह से क्या कहते हैं, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान का अल्लाह ताला ने इन्होंने इनकार करा। यानी इनको क्या था कि बनी इसराइल में ही नबुव्वत आती, बनी इस्माइल में क्यों आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल से है तो इन्होंने कहा कि उसमें क्यों आई, बस ये वजह थी इनकी हट धर्मी की, ये थी ना मानने वाली बात। अय्युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअ मिन इबादिही, के नाजिल करता है अल्लाह अपने फजल से जिस पर वो चाहता है अपने बंदों में से। यहाँ अल्लाह पाक क्लियर कर दे रहे हैं कि अगर तुम इस वजह से इनकार कर रहे हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल में से क्यों नहीं है, तो सुन लो कि अल्लाह ताला जो है अपना फजल जिसे चाहता है देता है अपने बंदों में से। उसने अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया है आखिरी नबी के तौर पे, तब वो अल्लाह का फजल है, और अल्लाह पर कोई बाउंडेशन नहीं है। कुछ अल्लाह ताला ने ऐसा वायदा नहीं कर रखा था कि बनी इसराइल में ही हमेशा नबी आएंगे, कुछ अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ था। तो ये अल्लाह की मर्जी है, जिसे चाहता है वो देता है। फबाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, तो वो लौटे साथ गजब के गजब पर, यानी उनके ऊपर जो थी हमेशा ही अल्लाह ताला की रुसवाई रही, यानी वो हमेशा ही रुसवा होते रहे और क़यामत तक जो है यहूद जो है रुसवा ही रहेंगे। वलिल काफिरीन आज़ाब मुहीन, और काफिरों के लिए आज़ाब रुसवा कौन सी, याद रखो जो ये कुफ्र कर रहे हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार, कुरान का इनकार कर रहे हैं,
تو ان کے لیے جو ہے پھر عذاب رسوا کن والا تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں عمل کی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنا فضل کہا ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کا ایروگنس حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ان کا کیا تھا؟ ایروگنس ہی تو تھا، ان کو ایک غرور تھا، ایک ان کی ایک ہٹ درمی ہی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ حق کو قبول نہیں کرنے دے رہی تھی، حالانکہ یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، سب چیزیں ان کو پتہ تھی، لیکن ان کا ایروگنس جو تھا ان کے بیچ میں آ رہا تھا۔ حق جہاں سے بھی ملے انسان کو قبول کر لینا چاہیے، بھلے ہی آپ کے دشمن ہی کیوں بیان نہیں کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو حق کے لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ جو ہے ہم نہیں سنیں گے اس کے بعد، وہ تو ایسا ہی نہیں، اگر وہ بات درست کر رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس سے ایکسپٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے انہیں ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، اس پر جو نازل کیا اللہ نے، قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائیں گے اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، یعنی جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، تب کیا کہتے ہیں؟ ہم تو بھائی تو رات کو ہی ماننے والے ہیں، تو رات ہم پر نازل کی گئی تھی۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کرتے ہیں ساتھ اس کے علاوہ ہے اس کے، یعنی وہ قرآن کو کے اوپر کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہی حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کے جو پاس ہے ان کی، یعنی اب وہ اپڈیٹڈ بک ہے، اب قرآن ہی مانی جائے گی، تورات کو اب نہیں مانا جائے گا، اب قرآن کی ہی شریعت کو فالو اپ کیا جائے گا، اپڈیٹڈ بک ہے۔ قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے تو کیوں تم قتل کرتے رہے نبیوں کو اللہ کے اس سے پہلے، اگر ہو تم ایمان لانے والے، یعنی تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی ہم تو اس بک پر ایمان لائیں گے جو ہمارے پر نازل کی گئی، تو تم نے پھر کیوں قتل کیا نبیوں کا؟ تم نے پھر کیوں ان کو جھٹلایا؟ تم نے پھر کیوں عمل نہیں کیا تورات کے اوپر ابھی تک؟ اب تمہیں یاد آ رہا ہے قرآن کو دیکھ کے کہ ہم تو تورات کو مانیں گے، اس سے پہلے تو تم نے کبھی بھی تورات کو ترجیح نہیں دی، تم کبھی بھی تم صحیح راستے پر نہیں چلے، تم نے تو خود قتل کیا نبیوں کو، تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ پاک نے کہا ان سے پوچھ تو لیجیے ایسے عمل پھر انہوں نے کیوں کیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ دین میں ایک تو فرقہ واریت اور گروہ پسندی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کو کوئی حق بات جو ہے ایکسپلین کریں تو حق کے دلائل کے ساتھ ایکسپلین کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا کرا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کرنا چاہا تو فوراً دلائل دی، کہ جو یہ بات دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم تو ایمان تورات پر لائیں گے، فوراً ان کو اللہ تعالیٰ نے دلیل پیش کی، اگر تم ایمان تورات پر ایمان لانے والے تھے تو تم نے پھر کیوں اس پر عمل نہیں کیا؟ تم نے پھر ابھی اس سے پہلے نبیوں کو کیوں قتل کیا تھا؟ فوراً ان کو اللہ تعالیٰ نے دلیل کے ساتھ جھنجھوڑا۔